پانی پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ العزیز سریے اور غزوے میں کیا فرق ہے اس کو جب بیان کروں گا تو آپ کے آگے اس کا معنی مفہوم رکھوں گا. فی الوقت غزوہ بدر یہ 17 رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوا. جمعہ کا دن تھا. 2 ہجری سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا. اس کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام کیا. 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا. کس کا حکم دیا؟ ہجرت کا حکم دیا. 13 سال کے بعد مکی دور کے نبوی دور سے 13 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر ہجرت کی تو اس کے 2 سال بعد، یہ ہجرت کے 2 سال بعد، تو جب پہلی ہجرت ہوئی وہاں سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. اسلامی ممالک میں یہی کیلنڈر چلتا ہے جو ہجری کیلنڈر ہے. ان کے علاوہ جو کیلنڈر ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے، اس کو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہجرت کے 2 سال بعد یہ معاملہ پیش آیا جنگ بدر کا. اسی مہینے کی یعنی رمضان مبارک کے 8 یا پھر 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے نکلے تھے بدر کے لیے. یا ایک قافلہ تھا، اس کو دھر دبوچنا مقصد تھا. اس کو دھر دبوچنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 8 یا 12 رمضان مبارک کو نکلے تھے. آتے آتے 17 رمضان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام تک پہنچے. جنگ بدر واقع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جنگ بدر کیوں واقع ہوئی؟ کیا یہ واقعی میں پہلی جنگ ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ جنگیں ہوئی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی جنگیں اور سریے ہوئے ہیں، مگر جنگ اسلام کی پہلی جنگ اس لیے کہلائی کیونکہ اس میں اصل قتل و غارت گری ہوئی ہے. اس میں اصل لوگوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کا بھی قتل ہوا، مسلمان بھی شہید ہوئے اور مشرکین بھی قتل کیے گئے. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی اس میں یہ معاملہ پیش نہیں آیا. اس لیے جنگ بدر سے پہلے بھی چھوٹے موٹے جنگ جس کو غزوہ یا پھر سریا ہوئے ہیں، مگر اصل بڑی جو جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے جو اسلام کی پہلی جنگ. اس کے واقع ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوئی یا سریے ہوئے وہی سبب بنے جنگ بدر کا. جمادی الاولیٰ وہ جمادی الاخر سن 2 ہجری نومبر یا دسمبر سن 623 عیسوی میں ایک غزوہ ہوا جس میں جو غزوہ ذو العشیرہ کہلاتا ہے وہ غزوہ اصل سبب بنا غزوہ بدر کا. بھائی اس سے پہلے کہ میں بار بار لفظ غزوہ استعمال کروں، کبھی میری زبان جنگ نکل جائے گا، کبھی غزوہ نکل جائے گا. آئیے لفظ غزوے کو ہم سمجھ لیں کہ غزوہ کہتے کس کو ہے. جنگ کی 2 قسمیں ہیں. آپ صلی اللہ کے زمانے میں لڑی گئی جنگ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے سریہ اور دوسرا ہے غزوہ. سریہ بھی ایک جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو امیر بنا کر ان کی تابعداری میں چند صحابہ کو بھیج دیتے اور وہ جا کر جنگ کرتے اور واپس لوٹ کر آتے یا شہید ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بنفس نفیس شریک نہ ہو اس جنگ کو کہتے ہیں سریہ. اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ.
اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفس خود شریک ہو اور خود اس جنگ کے کمان اور کمانڈر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں حصہ داری لیں، وہ کہلاتا ہے غزوہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ غزوہ۔ اب جنگ بدر کو کیا کہیں گے ہم؟ غزوہ بدر۔ کیوں؟ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خود اس میں شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اترے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سیریا نہیں بلکہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس شریک تھے۔ تو غزوہ بدر سے پہلے ایک غزوہ واقعہ ہوا جو غزوہ ذو العشیرہ کہلاتا ہے، جو جمادی الاخر سن 2 ہجری نومبر دسمبر سن 623 سن عیسوی میں واقع ہوا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ تھا، اس کو حاصل کرنا مقصد تھا، اس کو حاصل کرنا مقصد تھا۔ غزوہ ذو العشیرہ یہ واقع ہوا کہ ایک قافلہ مکے سے مشرکوں کا ابو سفیان کی قیادت میں شام کے لیے نکلا، جو کہ ایک تجارتی قافلہ تھا، مکے سے شام جانے کے لیے ایک درمیان ایک شاہراہ تھی۔ شاہراہ کس کو کہتے ہیں؟ ہائی وے کو، آج کے زمانے میں ہائی وے بول سکتے ہیں، بڑی راہ، کشادہ راہ۔ تو مکے سے اگر شام جانا ہو تو اسی شاہراہ سے گزرنا پڑتا جو مدینہ کے پاس سے ہو جاتا، مدینہ کے پاس سے گزرتا۔ تو جب یہ شام کو نکلتے اور مکے والے عام طور پر تجارت شام ہی کی طرف کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ منافع انہیں حاصل ہوتا، تو جب وہ ابو سفیان کا قافلہ مکے سے شام کی طرف نکلا تو مدینہ کے پاس سے ہی